گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں ہم شریعت کے احکام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے کہ نماز کے فرائض بھی آپ کو بتائیں کہ یہ جو رکن ہے یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اور یہ سنت ہیں۔ کچھ نہ کچھ کوشش کی جائے گی، کیونکہ ایک مختصر سے وقت کے اندر کما حق ہو تمام چیزیں بیان کر دی جائیں یہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن کوشش کی جائے گی کہ کافی حد تک ہم اس کو آج بیان کرنے کی کوشش کریں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے روز 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے ہم نماز کا پریکٹیکل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ یہاں پر میرے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا تھا کہ عموماً جو مصلے ہمارے گھروں میں یا مساجد میں ہوتے ہیں تو اس میں خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کی بھی تصاویر بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس پر آپ اگر کچھ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جائے نماز پر کعبۃ اللہ شریف کی تصویر یا گنبد خضرا کی تصویر یا بسا اوقات پورا حرم شریف یا ایسا مسجد نبوی وغیرہ کی تصویر بنی ہوتی ہے، تو اس پر نماز پڑھنا تو جائز ہے، صحیح، لیکن ایک محبت اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز کو اگر یہی تصاویر زمین پر کبھی ہمیں نظر آئیں صحیح، تو فوراً ہم اس کو اٹھاتے ہیں، صحیح بات، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں اور اس کو مقدس جگہ پہ رکھتے ہیں۔ اب نماز پڑھتے ہوئے یہی تصاویر جو ہیں وہ زمین پر ہوتی ہیں، تو خیر بے ادبی کا کسی کا ارادہ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بے ادبی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، لیکن ایک ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جائے نماز سادی ہو، صحیح، یعنی اس پہ یہ مقدس چیزیں نہ بنی ہوں۔ ٹھیک، جس قدر سادی ہو اتنا اچھا ہے، اور یہ جیسے اس میں ڈیزائن بنے ہوئے ہیں تو بس اوقات نماز پڑھنے والا ڈیزائن میں گم بھی ہو جاتا ہے، تو اگر اس طرح جائے نماز کے ڈیزائن میں گم ہونے کی وجہ سے توجہ بڑھتی ہو تو خشوع اور خضوع میں فرق آتا ہو، جائے نماز ہو تاکہ توجہ نہ بڑھے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس حوالے سے یعنی مصلی کی احتیاط ارشاد فرمائی۔ اب ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو ارشاد فرمائے کہ گویا کہ اب ہم صف میں کھڑے ہو رہے ہیں، تو اب اس کی کیا احتیاطیں، کس طرح ہمیں کھڑا ہونا ہے، کیا کپڑوں کے حوالے سے کیا احتیاطیں کرنی ہے؟ اور یہ انشاءاللہ اب دیکھیں، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو بس اوقات یعنی ایک سمجھیں کہ ہم وضو کر کے آئے، صحیح، اور مسجد کے اندر جب وضو خانے سے وضو کر کے جماعت میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ایک غلطی عام طور پہ یہ ہمارے نمازیوں سے ہو رہی ہوتی ہے، جو دکھتی بھی ہے، کہ وہ آستین ان کے اوپر چڑھی بھی ہوتی ہے، اور جلدی جلدی کہ امام صاحب بھی رکوع میں ہے، رکعت نہ نکل جائے، وہ اسی حالت میں کہ وہ آستین اوپر چڑھی ہوئی ہیں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیتے ہیں، اب اس کے بعد نماز کے اندر ہی ان کو نیچے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ نماز کی حالت میں آستینوں کو، جیسے آستین کا مسئلہ ہے تو نصف کلائی، آدھی کلائی، تو آدھی کلائی سے اگر نیچے کا حصہ کھلا ہے تو اس صورت میں کراہت نہیں ہے، جیسے آستین اوپر چڑھی ہے اور اس طرح آدھی کلائی سے نیچے، صحیح، یعنی کم حصہ کھلا ہوا ہے، صحیح، اور آستین مڑی ہوئی بھی ہے تو اس میں کراہت نہیں ہے، لیکن کراہت اس صورت میں ہے کہ نصف کلائی سے زیادہ حصہ اگر کھلا ہوا ہے تو اس صورت میں کراہت ہوتی ہے، تو اس لیے نماز پڑھنے سے پہلے ہی ہمیں اپنی آستینوں کو اچھی طرح نیچے کر لیں۔ اسی طرح بس اوقات گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور دو تین بٹن بس اوقات کھلے ہوتے ہیں، تو ان کو جس قدر ممکن ہو بٹنوں کو لگائیں۔ بس اوقات پائچے
وہ ٹخنوں سے نیچے گئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اپنے ٹخنوں سے نیچے جو پائچے گئے ہوئے ہیں ان کا طریقہ ایک یہ ہے کہ نیفے سے شلوار کو پکڑ کے جس قدر اونچا ہو سکتا ہے اس کو اوپر کھینچیں. اس کو جو لوگ گھڑستے ہیں نا، موڑتے ہیں، فولڈ کرتے ہیں، تو یہ فولڈ نہ کریں. پینٹ کو نیچے سے کر لیتے ہیں. اسی طرح پینٹ ہے تو پینٹ کو نیچے سے پائچے فولڈ کر لیتے ہیں. تو پائچوں کا فولڈ کرنا یا شلوار کو نیفے کی طرف سے اڑس لینا، موڑ لینا، اندر کر لینا، تو یہ کپڑے کو موڑنا نماز میں کراہت تحریمی لاتا ہے. تو اس لیے اپنی شلوار یا پاجامہ یا پینٹ وہ اس انداز کی ہو کہ آپ کے ٹخنے ظاہر ہو رہے ہو. جبکہ اسلامی بہنوں کو ٹخنے چھپانے کا حکم ہے. تو ایک تو یہ کہ لباس کے حوالے سے اطمینان کر لیں کہ آپ کا لباس آستینے نیچے ہیں، گریبان کے بٹن آپ نے لگائے ہوئے ہیں، اسی طرح آپ کے پائچے ٹخنے اس میں ظاہر ہو رہے ہوں، اور ٹخنے ظاہر کرنے کے لیے فولڈ نہ کریں بلکہ جس قدر ممکن ہو اوپر کر لیں. اچھا، اگر شلوار مطلب ایسی ہے کہ اوپر کرنے کے باوجود بھی ٹخنے نہیں مطلب ظاہر ہو رہے اور نیچے ہی ہے، تو اب کیا کریں؟ اگر ایسا معاملہ ہے کہ ٹخنے شلوار جس قدر اوپر ہو سکتی تھی کر لی، پینٹ ایک حد تک اوپر ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اب اگر ٹخنے چھپ رہے ہیں پینٹ کے پائچے کی وجہ سے یا شلوار یا پاجامے کے پائچے کی وجہ سے، تو اس صورت میں کراہت تنزیہی ہے. لیکن فولڈ کرنے میں کراہت تحریمی ہے. تو اب یہ کہ دو کراہتیں، ان میں سے ایک کراہت تحریمی ہے، ایک کراہت تنزیہی ہے. فولڈ کرنے میں مکروہ تحریمی ہوتی ہے نماز، اور اگر ٹخنے چھپ جاتے ہیں تو اس میں کراہت تنزیہی ہے. تو ہمیں بچنا دونوں کراہتوں سے. لیکن اس سچویشن میں کہ ایک آدمی اب کیا کرنے جائے، کیا کر سکتا ہے، تو اس صورت میں اب یہ ہے کہ کراہت تحریمی کے مقابلے میں کراہت تنزیہی کا درجہ کم ہے. تو لہذا ایسی صورت میں کراہت تنزیہی کا ارتکاب کرتے ہوئے نماز پڑھے. لیکن اب ہر نماز ایسے ہی پڑھے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اب جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوں گے، وضو با وضو قبلہ رو، ٹھیک ہے، جیسے اتفاق سے یہ ہمارا رخ بھی اس وقت قبلہ شریف ہی کی طرف ہے. اپنی نگاہوں کو سجدے کے مقام پہ لائیں تاکہ توجہ دیگر جگہوں سے ہٹ کے ہم نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں. اچھا، ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا، چشمہ آپ نے پہن رکھا ہے، چشمہ پہنا ہوا، چشمے کے ساتھ ہی نماز شروع کر دیں، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ چشمہ پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے. صحیح. اچھا، البتہ یہ ہے کہ جب سجدہ کر رہے ہوں گے، سجدہ کرنے میں بسا اوقات چشمہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ناک کی جو ہڈی ہے، سخت ہڈی، یہ زمین پر نہیں لگ رہی ہوتی، صرف نوک لگ رہی ہوتی ہے، پیشانی اچھی طرح نہیں جم رہی ہوتی. تو اب چشمہ پہن کر نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کریں گے جس میں ناک کی ہڈی زمین پہ نہ لگ رہی ہو، یعنی جماؤ اور سختی زمین کی محسوس نہیں ہو رہی ہو، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی. اور بسا اوقات ہونے کی صورت تو ہو جائے گی لیکن کراہت تحریمی کی صورت ہوگی جبکہ ناک نہ جمے، پیشانی لگ گئی لیکن ناک کی ہڈی نہیں لگی، تو کراہت تحریمی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہڈی اچھی طرح جم جاتی ہے، پیشانی بھی اچھی طرح جم جاتی ہے، تو الحمدللہ میرا چشمہ اس طرح کا ہے کہ اگر چشمہ پہن کے بھی نماز پڑھوں تو یہ ناک کی ہڈی بھی لگ جائے گی اور پیشانی بھی اچھی طرح جمے گی، زمین کی سختی بھی محسوس ہوگی. تو یوں ایک چشمہ پہن کر نماز پڑھنے کا مسئلہ بھی یوں عوام کو معلوم ہونا چاہیے. بس اوقات لوگ اتار دیتے ہیں، اگر وہ اس وجہ سے اتارتے ہیں کہ سجدے میں پرابلم ہوتی ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ نماز میں چشمہ پہن کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے. اب ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو اب اس وقت ہمیں قبلہ کی طرف منہ کر لیا ہے، اور اب ہم نے کرنی ہے نیت کرنی کہ ہم جو بھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، فرض نماز پڑھ رہے ہیں یا سنت پڑھ رہے ہیں، فجر کی ہے، ظہر کی ہے، جو بھی نماز ہے تو اس کی نیت کریں. مثال کے طور پہ ہم عشاء کی 4 رکعت فرض ادا کر رہے ہیں، تو ہمارے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں عشاء کے 4 رکعت فرض ادا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے اب ہم باتوں کو اٹھانا. یہ حنفی فقہ کے اعتبار سے جو بھی مسائل مدنی چینل پہ بیان کیے جاتے ہیں وہ فقہ حنفی کی روح سے جو مسائل ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں. جو فقہ شافعی، مالکی، حنبلی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں تو وہ اپنے فقہ کے مطابق عمل کریں گے. تو فقہ حنفی کے مطابق بیان کیا جا رہا ہے وہ اس وقت مردوں کا ہے، اور جہاں جہاں اسلامی بہنوں کا فرق آتا رہے گا اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. تو جب اسلامی بھائی نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اپنے دل میں جو نماز پڑھنی اس کی نیت کرے، اور اب اس
کرتے ہیں تو یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے. صحیح ہے. اسی طرح کان کی لو کو پکڑ لیتے ہیں, صحیح. یہ طریقہ بھی سنت کے خلاف ہے. اسی طرح ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف کر کے پھر نماز پڑھتے ہیں تو یہ طریقہ بھی غلط, سنت کے خلاف ہے. سنت کیا ہے؟ ہتھیلی, انگلی, ان سب کا رخ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہو اس طرح. اور اگر اکیلے ہیں تو ہاتھوں کو تھوڑا اور کشادہ کر لیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم نے اپنے ہاتھوں کو, انگوٹھے کو کان کی لو سے لگایا. اب اللہ اکبر کہہ کر ہم نے ہاتھوں کو باندھنا ہے. اچھا, اس میں اسلامی بہنیں کیا کریں گی؟ اسلامی بہنیں وہ چونکہ چادر میں, ان کے ہاتھ بھی چادر میں چھپے ہوئے ہوں گے تو ان کو اپنے ہاتھ چادر سے نکالنا نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا, اسلامی بھائی اگر چادر پہنے, جیسے اس وقت تو ہماری چادر ایسی ہے کہ ہاتھ بالکل آزاد ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بس اوقات سردی میں گرم چادریں اوڑھی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کے لیے تکبیر تحریمہ جب کہیں گے تو ہاتھوں کو چادر سے باہر نکالنا ہوگا. ٹھیک. اسلامی بہنیں اپنے ہاتھ جو ہے وہ چادر کے اندر ہی سے لیں گی, لیکن ان کو اپنے ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانے. صحیح. اسلامی بہنوں کو اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھانے. ٹھیک ہے. پھر اللہ اکبر کہہ کے انہوں نے نماز کا آغاز کر دینا ہے. تو اللہ اکبر کہنا یہ تکبیر تحریمہ ہے. تکبیر تحریمہ نماز کے فرائض میں سے پہلا فرض ہے, اور اس فرض کی ادائیگی کے لیے لفظ اللہ اکبر کا تلفظ کرنا یہ واجب. یہ کتنی آواز سے ہم کہیں گے؟ یہ اتنی آواز سے, اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اتنی آواز سے کہیں گے کہ ہمارے کان سن لیں. صحیح. اور اگر ہم بحیثیت امام نماز پڑھا رہے ہیں تو امام چونکہ سب لوگوں کا پیشوا ہوتا ہے, اس کو یہ بتانے کہ میں نماز شروع کر چکا ہوں, تو امام کے لیے تکبیر تحریمہ میں تکبیر کہنا یہ سنت ہے. ٹھیک. تو ہم نے یوں ہاتھ اٹھا کے, نیت بھی حاضر ہے, سب کچھ ہے. اب ہم نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھنا ہے. اچھا, یہ جو پوزیشن ہے یہ قیام کہلاتا ہے. یہ قیام نماز کا دوسرا فرض ہے. پہلا فرض تکبیر تحریمہ اور یہ قیام نماز کا دوسرا فرض ہوا. اب اس دوسرے فرض میں ہاتھوں کو باندھنا مردوں کے لیے کیا طریقہ ہے, اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ مرد سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کی یہ گدی کہلاتی ہے, نرم حصہ ہتھیلی کی یہ گدی, الٹے ہاتھ کی یہ کلائی کا سرا ہے ابتدا, اس پر یہ اپنے گدی کو رکھے گا. ٹھیک ہے. چھنگلیاں اور انگوٹھا اس سے اس کے اگل بغل یوں گرفت کر لے گا. صحیح. اور یہ تین انگلیاں جو ہیں یہ اس کی کلائی کی پشت پر آ جائیں گی, اور مرد کو اپنے ہاتھ باندھنے ہیں ناف کے نیچے. ٹھیک. مرد اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے گا, جبکہ اسلامی بہن وہ اپنے ہاتھوں کو سینے پر اس طرح رکھیں گی کہ الٹے ہاتھ کی پشت پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو انہوں نے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جب کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوتے وقت ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر ہوگی, جس جگہ ہم نے سجدہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ ادھر ادھر کے نظاروں میں ہم گم ہو جائیں, بلکہ ہماری نظر سجدے کی جگہ پر ہوگی. اچھا حضور, یہ اگر ارشاد فرما دیں کہ پاؤں کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ کتنا ہو؟ اچھا, پاؤں کے درمیان جو فاصلہ ہو وہ فاصلہ کم از کم 4 انگل. ٹھیک ہے. یہ تقریباً 4 انگل کا فاصلہ ہے. صحیح. یہ اسلامی بھائی اسلامی بہن سب کے لیے. صحیح. ہمارے پاؤں کی انگلی بھی قبلے کی طرف. بعض یوں اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں, بس اوقات پر یوں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں یوں کر کے. تو یہ طریقہ کہ جس میں سیدھا پاؤں جانب شمال اور الٹا پاؤں جانب جنوب ہو, تو اس طرح نہیں ہوگا, بلکہ ہمارا پورا وجود جو نا وہ قبلے کی طرف ہو. تو اس طرح جو فاصلہ انگوٹھوں کے درمیان ہے وہی فاصلہ ایڑیوں کے درمیان بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس کے جب ہم نے ہاتھ باندھ لیا, اسلامی بہنوں کا اسلامی بھائیوں کا دونوں کا طریقہ ہو گیا, تو اب جب قیام کی حالت میں ہم آ جاتے ہیں, اب نماز کا تیسرا فرض شروع کرتے ہیں, قراءت. قراءت کا معنی قرآن پاک کی تلاوت کرنا. تو ایک آیت کا پڑھنا, ایک چھوٹی آیت کا پڑھنا, یہ ہے نماز کے فرائض میں سے. ٹھیک. ایک آیت, جیسے وہ آیت جو 2 کلموں پہ کم از کم مشتمل ہو, جیسے ثم نظر. یہ سورہ مدثر کے اندر اس لفظ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی آیت ہے, ثم نظر. اگر کسی نے یوں پڑھ لیا ثم نظر, قراءت کا فرض ادا ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب, اس کے بعد سورت کا ملانا
فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں، اور فرضوں کے علاوہ کوئی اور سی بھی نماز ہم پڑھ رہے ہیں فرض کے علاوہ، سنت، نوافل یا وطر، تو ان کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے، اور اس کے ساتھ سورت ملانا بھی، یا تین چھوٹی آیتیں یا ایک ایسی بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ دیگر قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہم جب ہاتھ باندھ لیں گے ناف کے نیچے، اب ہم نے پڑھنا ہے ثنا، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ثنا پڑھنے کے بعد پھر ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کو تعوذ کہا جاتا ہے، پھر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کو تسمیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی مکمل، اس کے بعد پھر آمین کہیں گے، آمین کہنا بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کر ہم سورت پڑھیں گے، یا ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں، یا جتنا بھی قرآن پاک ہم پڑھنا چاہتے ہیں اس کو پڑھیں گے۔ تو اب بسم اللہ شریف ہم جب کوئی ڈائریکٹ سورت شروع کر رہے ہیں تو اس وقت پڑھیں گے، یا بیچ سے قرآن اگر ہم پڑھ لیں تو اس وقت؟ اس میں یہ ہے کہ جب سورت ہم شروع کریں تو بسم اللہ پڑھنا سورت کے آغاز میں پڑھنا مسنون ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد ہم سورت سے آغاز کر رہے ہیں، جیسے سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح کی سورت پڑھنے کے وقت ہم بسم اللہ سے آغاز کریں گے، یا وہ آیات جس کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء سے ہو رہی ہو، جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی وغیرہ، تو ان میں بھی بسم اللہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب جب ہم سورت پڑھ چکے، اب ہم نے جانا ہے رکوع کے اندر۔ نماز کا چوتھا فرض یہ نماز کا چوتھا فرض ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جب ہم جائیں گے رکوع میں تو ہمارے ہاتھ بندھے رہیں جب ہم قرات سے مکمل طور پہ فارغ ہو جائیں۔ ٹھیک۔ یہ نہیں کہ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ، یعنی ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا لفظ ہم نے حالت قیام میں ہی ختم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ، یعنی ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اس پوزیشن میں اگر ہم نے مکمل حالت قیام میں، جب مکمل حالت قیام ہے، اس حالت قیام میں ہی پوری قرات جتنی ہم نے پڑھنی تھی اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اب ہم رکوع کی طرف جائیں گے، اور رکوع کی طرف جاتے ہوئے ہمیں اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ اللہ اکبر کہنا یہ تکبیر انتقال ہوتا ہے، تکبیر انتقال کہتے ہیں، اور امام کے لیے اس میں بھی جہر کرنا سنت ہے۔ امام بلند آواز سے کہے گا اللہ اکبر۔ اب رکوع کی احتیاط ہے، کچھ ارشاد فرما دیں۔ اچھا، اب میں رکوع کے حوالے سے پہلے کچھ توجہ جو غلطیاں کرتے ہیں ان کو بھی میں بتاؤں گا کہ بعض اسلامی کیا غلطی کرتے ہیں۔ تو اولاً یہ کہ جب ہم اللہ اکبر کہیں تو لفظ اللہ سے رکوع میں جانے کا آغاز ہو، اور بر کی را اس وقت ختم ہو جب ہم مکمل طور پہ رکوع میں داخل ہو چکے ہوں، جیسے اللہ اکبر۔ اب رکوع کے اندر جو رکوع نماز کا یہ چوتھا فرض ہے جی، اور اس فرض کے اندر مکمل طریقہ تو یہ کہ کمر بالکل سیدھی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور سر اوپر نہ ہو کمر سے، نہ ہی سر اتنا جھکا ہو کہ کمر سے بھی نیچے چلے جائے، سر اور کمر بالکل ایک لیول میں ہوں گے جس قدر ممکن ہو سکے۔ صحیح ہے۔ اب یہ کہ ہمارے بعض بوڑھے حضرات، ضعیف حضرات، یا وہ نوجوان طبقہ جو ابھی ابھی نماز کی طرف آتا ہے، صحیح، پریکٹس کرتے رہیں گے، مشق کرتے رہیں گے تو اب کمر اور سر ایک لیول میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوشش نہیں کریں گے تو یہ ابھار کمر کا رہتا ہے، تو اس طرح نہیں ہوگا، اس میں کوشش کرنی پڑے گی انشاءاللہ، اس میں آسانی ہو سکتی ہے۔ اور رکوع کے اندر جب ہم نے ہتھیلی یہ گھٹنے پر رکھنی ہے، صحیح، اور انگلیوں کو ہم نے کشادہ کرنا ہے۔ اس کا بھی طریقہ میں بتا دیں تاکہ یہ طریقہ بھی آپ ناظرین کو دکھائیں۔ ہاتھ تنے ہوئے ہوں، ہاتھوں میں خم نہ ہو، صحیح، گھٹنوں میں بھی خم نہ ہو، گھٹنے بھی تنے ہوئے ہوں اور ہاتھوں میں بھی تناؤ ہو، اور ہتھیلیاں جی یہ گھٹنوں کے اوپر ہوں، انگلیاں کشادہ ہوں، اور کمر کو حتی الامکان سیدھا کرنا ہے۔ سر بہت زیادہ اونچا نہیں کرنا، نہ بہت زیادہ جھکانا ہے، مطلب اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ گھٹنوں پہ کو پکڑنا ہے اور انگلیاں کشادہ رکھنی ہے، اسی طرح یہ ہتھیلی گھٹنوں پہ رکھنی ہے، انگلیاں کشادہ رکھنی ہیں،
اور کمر حتی الامکان جتنی سیدھی ہو کمر سکے دیکھیں نا بالکل سیدھی رکھیں. سر زیادہ اسٹریٹ ہے سر کے ساتھ. سر زیادہ اونچا نہ ہو نہ نیچے ہو, اور اس وقت ہماری نگاہیں اپنے قدموں پر ہوں گی. ٹھیک ہے. اس موقع پر سبحان ربی العظیم یہ 3 مرتبہ کم از کم پڑھنا سنت ہے. ٹھیک. اب ہم نے رکوع سے اٹھنا ہے, تو رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ کہتے ہوئے ہم نے اٹھنا ہے, اور سمیع کا سین جب ہم رکوع میں ہوں گے اس وقت شروع کریں گے, اور اس دوران کھڑے ہوتے وقت یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ پورا کہتا ہوا آنا ہے, اور حمیدہ کا جو ہا ہے وہ اس وقت ادا ہوگا جب ہم کھڑے ہو جائیں گے. مثلاً ایسے کمر تھوڑی سیدھی اور دکھائیں مدی چل قریب سے دکھا دیں ذرا. کمر کے جو غلطیاں کرتی ہے عوام, اگر اس حوالے سے کچھ آپ اچھا بتائیں. بس اوقات یوں غلطی کرتے ہیں جی بہت سے لوگ رکوع میں ہلتے رہتے ہیں, جی جی تو یہ طریقہ غلط ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے ہاتھوں میں بھی جھول آئے گا, ٹھیک ہے. گھٹنوں میں بھی لچک آئے گی, تو گھٹنے بھی تنے ہوں, ہاتھ بھی تنے ہوں, کمر سیدھی ہو. ٹھیک. اب ہم نے اٹھنا سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ کہتے ہوئے ہم نے اٹھنا ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ اگر ہم امامت کر رہے ہیں تو امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر خاموش کھڑا رہے گا. ٹھیک ہے. جو مقتدی ہوں گے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہیں گے, وہ کہیں گے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد یہ کہیں گے. اس کو یہ جو پوزیشن ہے یہ جو اس وقت آپ کھڑے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد جو کھڑے ہو جاتے ہیں اس پوزیشن کو کہا جاتا ہے قومہ. قومہ کا مطلب تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونا. ٹھیک ہے. تو یہ جو کنڈیشن ہے یہ کہلائے گی قومہ, اور قومے میں بھی ہماری نظر سجدے کی جگہ پر ہو, اور ہاتھوں کو بالکل چھوڑ دیں. ہاتھ کسی طرح بہت سے لوگ رانوں پہ رکھ لیتے ہیں, ہاتھوں کا ارسال ہاتھ بالکل چھوٹے ہوئے ہوں گے. ٹھیک. اچھا اس میں جو واجب ہے بالخصوص 2 واجبات آتے ہیں اس میں, اگر وہ آپ بتا دیں. ایک تو سیدھا کھڑا ہونا, ہاں سیدھے کھڑا ہونا, اور 1 مرتبہ. ہاں تو ابھی جب رکوع سے ہم اٹھتے ہیں نا جی جی تو اس عمل کو قومہ کہتے ہیں. قومہ کے اندر یہ قومہ کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. اور اس واجب کے اندر 1 سبحان اللہ کہنے کی مقدار, یعنی کہنا نہیں ہے, صحیح. 1 سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہم نے یعنی سیدھا کھڑا رہنا ہے. صحیح. اس دوران ہم ربنا لک الحمد جو کہہ رہے ہوں گے تو اسی کہنے کے اندر ہمارا یہ واجب بھی ادا ہو جائے گا کہ ہم اطمینان کے ساتھ قومہ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم نے جانا ہے سجدے میں. 5واں ہمارا فرض ہوگا. یہ سجدہ ہے نماز کا 5واں فرض. ٹھیک ہے. اب سجدے میں جانے کے لیے اسلامی بھائی اس کی ترتیب جو تھی, اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے گھٹنے رکھیں گے. ٹھیک. پھر اپنے ہتھیلیوں کو رکھیں گے, اور ہتھیلیوں کو جس طرح تکبیر تحریمہ میں ہم ہاتھ رکھتے ہیں نا کانوں تک, تو سجدے میں ہمارے ہاتھ کانوں کے اس طرح قریب ہوں گے. ہم سجدے میں جائیں گے تو ہمارے ہاتھ کا انگوٹھا یہ کان کی لو کے قریب ہوگا سجدے کی حالت. ٹھیک. پہلے ہم نے گھٹنے رکھنے ہیں, اور اب ہمارے ہاتھ ہوا میں اڑتے ہوئے یوں نہ جا رہے ہوں, صحیح, بلکہ ہمارے ہاتھ ہوں گے گھٹنوں پر. ٹھیک ہے. اور پہلے گھٹنے رکھیں گے, پھر اپنے ہتھیلیوں کو رکھیں گے, اس کے بعد میں ناک کی نوک ہڈی, پھر پیشانی زمین پر جمانی ہے. ٹھیک. اور پیشانی کا جمنا یہ سجدے میں ضروری ہے. ناک کی ہڈی کا زمین پر جمنا یہ واجب ہے. اگر ناک کی ہڈی نہیں لگی تو نماز میں کراہت تحریمی پیدا ہوتی ہے. اب سجدے میں جانے کا جو طریقہ ہے وہ ہم نے یہ ہے, اس طرح جائیں گے. اللہ کے ناظرین دیکھیں, اب سب سے پہلے گھٹنے رکھیں, گھٹنے لگائیں گے. اس کے بعد میں پھر ہم نے جس جگہ ہاتھ رکھنے ہیں, صحیح, بہت سے لوگ یہ یوں کر کے آتے ہیں, صحیح, تو یعنی جس جگہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے اس جگہ پہ ہاتھوں کو رکھیں گے, اور پھر ناک رکھیں گے, پھر پیشانی. ٹھیک ہے. دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا مڑ کر قبلے کی طرف ہو جانا یہ سنت ہے. جی. تو اس سنت کی برکت سے واجب بھی ادا ہو جاتا ہے اور فرض بھی. جی جی جی. مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں, دونوں پاؤں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, اور 10 انگلیاں مڑ کر قبلے کی طرف ہیں. تو یہ سنت ہے,
اور اس سنت کی برکت سے یعنی کم از کم 3 انگلیوں کا پیٹ یعنی وہ اس انداز میں ہوں جیسے اس وقت کنڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں قبلے کی طرف ہوں، یہ واجب ہے، اور 10 میں سے کسی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگا ہوا ہونا یہ فرض ہے۔ تو سنت کی برکت سے فرض بھی ادا ہو رہا ہے، واجب بھی ادا ہو رہا ہے، اور سنت کا بھی ہمیں ثواب حاصل ہو رہا ہے۔ اسی طرح سجدے کے اندر کوہنیاں جو ہوتی ہیں جمیل بھائی، جی جی یہ بعض اسلامی بھائی نیچے رکھ لیتے ہیں دونوں کونیاں۔ اچھا، سجدے کے اندر جی جی کوہنیوں کو زمین پہ بچھا دینا اس طرح۔ جی دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو کوہنی ہے بعض ہمارے اسلامی بھائی جو نمازی وہ اس طرح کرتے ہیں کہ کونیاں زمین پہ رکھ دیتے ہیں، تو یہ فعل جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہم نے کوہنیوں کو یعنی سجدے کے اندر ہمارا پیٹ رانوں سے جدا ہوگا، رانے پنڈلیوں سے جدا ہوں گے، یہ مردوں کا طریقہ ہے۔ جی اور جو ہاتھ ہیں یہ ہماری سائیڈوں کروٹوں سے جدا ہوں گے، ٹھیک، اور یہ کلائی ہماری اٹھی ہوئی ہوگی، اور ہتھیلی ہماری پوری بچھی ہوئی ہوگی، ٹھیک، اور ہم سجدہ کریں گے، پہلے ناک پھر پیشانی جمائیں گے۔ اس موقع پر سجدے کی حالت میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا، سبحان ربی الاعلیٰ، ٹھیک، یہ سنت ہے۔ زیادہ سے زیادہ 5 7 جتنی چاہیں پڑھیں، لیکن کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ ٹھیک، اب ہم تسبیح پڑھ لی، اب اس کے اندر انگلیاں بہت زیادہ کشادہ نہیں ہوں گی سجدے میں، نارمل بند۔ حالت میں ہم نے، اور یہ انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہی ٹھیک۔ ہوگا۔ اچھا، اب جب ایک سجدہ کر لیا، سجدہ کرنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں صحیح، تو اللہ اکبر کہہ کے ہم نے بیٹھنا ہے، مثلا اس طرح اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے۔ اب ہم نے اس انداز میں بیٹھنا ہے جس طرح اتحیات کی حالت میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک، اور اس انداز میں بیٹھنے کا طریقہ یہی ہے کہ انگلیاں زیادہ نیچے نہ ہوں، صحیح، بلکہ جو گھٹنے ہیں ان گھٹنوں کے کناروں پر ہماری انگلیاں ہوں گی، صحیح، بہت زیادہ کشادہ بھی نہ ہوں، بالکل ملا کے بھی نہ رکھی ہوں، نارمل حالت میں۔ صحیح، اس وقت ہماری نظر جھولی پر ہو، اپنی گود میں جھولی ٹھیک۔ پر، اور اس وقت جو ہمارے پاؤں کا انداز ہوگا، وہ دکھائیں مدنی چینل کے ناظرین کو۔ اس وقت جو ہمارے پاؤں کا انداز ہوگا تو سیدھا پاؤں کھڑا کرنا یہ سنت ہے، الٹے پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھنا سنت ہے۔ ٹھیک، اس طرح اچھا بس اوقات یہ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ میرا سیدھا پاؤں آپ دیکھیں، میں اپنے طور پہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ میرا پاؤں کھڑا ہوا ہے، صحیح، لیکن آپ کو یہ کھڑا ہوا نہیں لگ رہا، صحیح، آدھا گر گیا۔ صحیح، تو پاؤں کو اس انداز میں کھڑا کرنا سنت ہے کہ پاؤں کی ساری انگلی حتی الامکان یہ قبلہ رو ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو اس انداز میں پاؤں کھڑا کریں اور قبلے کی جانب اس کا رخ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ کہلاتا ہے جلسہ۔ یعنی 2 سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں۔ ابھی ایک سجدہ کیا پھر ہم بیٹھتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں جلسہ۔ ٹھیک ہے، جلسہ کرنا یہ واجب ہے، صحیح، اور جلسے میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ بھی واجب ہے، جلسہ کرنا بھی واجب، اور اس کی ادائیگی کے لیے اتنی مقدار ٹھہرنا کہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے یہ بھی واجب ہے۔ ایک سجدہ اب یہ جلسہ کرنے کے بعد پھر ہم نے جانا ہے دوبارہ دوسرے سجدے میں، ٹھیک، اللہ اکبر۔ اس مقام پہ وہ تسبیحات پڑھ لی، پھر ہم ٹھیک، نے وہ سجدے کا جو طریقہ تھا، اب ہم نے سجدے سے اٹھنا ہے، صحیح، یعنی 1 رکعت ہماری اب مکمل ہو چکی ہے، سجدے سے اٹھنا ہے، تو اللہ اکبر وہ کہتے ترتیب کہتے جو ہم نے اٹھنا ہوگا۔ اب ترتیب کیا ہوگی؟ پہلے ہماری پیشانی اٹھے گی، پھر ناک اٹھے گی، پھر ہاتھ اٹھیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم نے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ لینا ہے، ٹھیک، اور پنجوں کے بل ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ ٹھیک، تو یہ ہے سنت، پہلے پیشانی اٹھی، پھر ناک، پھر ہم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ان ہاتھوں کو ہم نے رکھ لیا گھٹنوں پر۔ اب گھٹنوں پر رکھ کر ہم نے، اس وقت میرا پورا وجود پنجوں پر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس وقت میں پورا پنجوں پر ہوں، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے کے بعد اب ہم نے اپنے وجود کو پنجوں پر لینا ہے اور پنجوں کے بل کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں غلطیاں کیا کرتے ہیں کھڑا ہونے کے انداز میں اسلامی بھائی؟ اب جب کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا تو پہلے گھٹنے اٹھا لیتے ہیں، جی جی،
پہلے گھٹنے اٹھا لیتے ہیں. اب گھٹنے اٹھانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اگر بالکل پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سر پہ, اب ہم تو اٹھ رہے ہیں اپنے انداز میں, صحیح, اور یہ پیچھے چلے گئے. صحیح, پیچھے جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر جو بالکل سجدے میں تھا پچھلی صف میں, اس بیچارے سے ہم ٹکرا سکتے ہیں. تو یہ عموماً نمازیوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے, کوئی مار رہا ہوتا ہے, کسی کو لگ رہی ہوتی ہے. تو طریقہ یہی ہے کہ جب ہم اٹھیں گے تو اپنے ہاتھوں کو پہلے گھٹنوں پہ رکھ لیں, اور پھر ہم نے اپنے آپ کو پنجوں پہ کر لینا ہے, اور اللہ وہیں سے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم کھڑے ہو جائیں گے. اچھا, یہاں پر جیسے کسی کی جسمانی اب صحت مند ہے, ہاں جیسے بسوں کا ضعیف ہوتے ہیں, ضعیف ہے, اٹھ نہیں پا رہے, اس ویٹ کنڈیشن بہت زیادہ ہو گیا, جی جی, تو ان کے لیے یہ رعایت ہے کہ اب وہ اگر پہلے گھٹنے اٹھا لیں, جی جی, پھر ہاتھوں کا سہارا لے کر پھر کھڑے ہوں, صحیح, تو وہ ایک الگ صورت ہے, وہ ان کے لیے معذور ہیں, لیکن ہر شخص معذور نہیں ہوتا. صحیح. تو اس وجہ سے سنت یہی ہے کہ پہلے ہم نے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھ لینے, اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھے پھر ہم نے پنجوں پر زور دیتے ہوئے اپنے آپ کو اٹھانا ہے. تو اس انداز میں ہم نے یہ پہلی رکعت ادا کر لی. پہلی رکعت ادا کرنے کے بعد پھر ہم دوسری رکعت میں گئے, بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ, پھر بسم اللہ, پھر کوئی اور سورت پڑھی, پھر رکوع سجود, یہ سارے معاملات. 2 رکعت جب ہم نے ادا کر لی, اب ہم آ گئے التحیات کی حالت میں. ٹھیک. یعنی اس میں جیسے میں آپ کپڑے اگر اپنے صحیح کر رہے ہیں, اس وقت تو پریکٹیکل چل رہا ہے, جی جی, تو اگر نماز کی حالت میں کوئی اٹھتے ہوئے جاتے ہوئے اپنے کپڑوں کو, دامن کو بار بار صحیح کرے تو کیا فرمائیں گے؟ یہ ہے کہ چونکہ اس وقت تو میں نماز میں نہیں ہوں, اور میں اپنے آپ کو مدنی چینل کے ناظرین یہ سوچیں پریکٹیکل میں بھی تو بار بار کپڑے صحیح ہو رہے تھے, تو یہ صحیح ہوگا. تو میں نماز نہیں پڑھ رہا, میں صرف پریکٹیکل کر رہا ہوں. تو پریکٹیکل کے دوران تو چلے میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ رہا ہوں, نمازی کیا کرے گا؟ صحیح. تو بس اوقات جیسے رکوع جو ہوتا ہے, یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے جی جی, کہ جب انسان رکوع کرتا ہے, رکوع کرنے کے بعد جب کھڑا ہوتا ہے پیچھے سے تو بس اوقات کپڑوں کی حیت خراب ہو جاتی ہے, تو دونوں ہاتھ سے اپنے کپڑے صحیح نہیں کرے, صحیح, بلکہ ایک ہاتھ سے, جیسے کھڑا ہو گیا تو ایک ہاتھ سے سیٹ کر لیا. ٹھیک ہے. اگر پھر بھی اطمینان نہیں ہو رہا ایک ہاتھ سے صحیح کرنے کے بعد, تو دونوں دوسرے ہاتھ سے کر لیں, لیکن ایک ساتھ دونوں ہاتھوں کا استعمال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح جب سجدہ کرنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں, صحیح, تو اگلی رکعت کے قیام میں بھی بس اوقات کپڑوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو اس موقع پہ بھی آپ کو لگتا ہے کپڑے صحیح نہیں ہیں, صحیح, تو تھوڑا سا کھینچ لیں. ٹھیک. تو اس طرح سے کہ پیچھے نماز پڑھنے والے کو بھی تشویش نہیں ہوگی, اور پھر کہ نماز پڑھنے والے خود نمازی کو بھی تشویش ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. اب دوسری رکعت کے اندر قاعدہ میں بیٹھتے ہیں تو دامن کو صحیح کیا. اسی طرح اچھا یہ بھی کرتے ہیں کہ بس اوقات نماز پڑھنے جب سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں تو سجدے میں جاتے وقت یوں اٹھاتے ہیں اس طرح کر کے, یوں اٹھا کے, ہاں, پھر یوں کر رہے ہوتے ہیں. جی. تو یہ دونوں ہاتھوں کا بیک وقت استعمال دامن سمیٹنے کے لیے یہ مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح نہیں کرنا, آپ نارمل طریقے سے جائیں اور دونوں ہاتھوں کا بیک وقت استعمال نہ کریں. آپ کو لگتا ہے کپڑوں صحیح کرنے کا, تو ایک وقت میں ایک ہاتھ سے صحیح کر لیں. ٹھیک ہے. پھر اس کو اپنے ہاتھ جگہ پہ رکھ لیں, جو ہاتھ رکھنے کی جگہ ہو, پھر دوبارہ دوسرے ہاتھ سے صحیح کر لیں. اب دوسری رکعت ہم نے ادا کر لی. اب دوسری رکعت ادا کرنے کے بعد یہ بیٹھنا, اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. قاعدہ اولا یہ واجب ہے. قاعدہ اولا میں التحیات کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے. ٹھیک ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ پوری پڑھی جائے گی. اس میں ایک ایک لفظ پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے. ایک لفظ کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے. اب التحیات پڑھتے وقت ہمارے ہاتھوں کا انداز کیا ہوگا؟ ہمارے ہاتھ بالکل انگلیاں جھکی ہوئی نہ ہوں, بہت زیادہ ہاتھ پیچھے بھی نہیں ہوں گے. ہمارے ہاتھ کا طریقہ یہ ہوگا. ٹھیک. انگلیاں کشادہ بھی نہ ہو, بالکل بند بھی نہ ہو, نارمل حالت میں ہو. اب ہم پڑھ رہے ہیں التحیات پڑھتے پڑھتے جب ہم پہنچیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ, تو اس موقع پر انگلی اٹھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو انگلی اٹھانے کے لوگ کوئی یوں اٹھا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو مختلف انداز ہیں, کوئی یوں اٹھا رہا ہوتا ہے. صحیح. صحیح تو طریقہ کتب فقہ کے اندر مذکور ہے, وہ یہ ہے کہ اپنی چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی, ان دونوں کو ہتھیلی سے لگا لینا ہے. صحیح. انگوٹھا اور بیچ والی انگلی ان دونوں کو آپس میں ان دونوں کے سرے ملا دینا ہے. یہ ہم نے اب شہادت کی انگلی اٹھانی ہے. ٹھیک ہے. بقیہ انگلیوں کی پوزیشن یہ ہوگی. دکھا دیں مدنی چینل کے ناظرین. بقیہ انگلیوں کی پوزیشن اس طرح ہوگی. جب ہم انگلی اٹھائیں گے تو اس انداز میں ہم نے اٹھانا ہے. اب میں اٹھانے کا طریقہ بتاتا ہوں.
التحیات پڑھتے پڑھتے جب ہم پہنچے اشہد اللہ، تو اشہد ال، جب ہم ال پڑھیں گے تو ال پڑھتے ہی ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم فوراً حلقہ بنائیں گے، اس کو کہتے ہیں حلقہ بنانا. ہم نے فوراً حلقہ بنانا ہے اشہد ال، ٹھیک ہے. اب جب لا کہیں گے نا لا، تو لا پہ اپنی انگلی کو اٹھا دینا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، جیسے ہی ہم نے اللہ کا لفظ کہا فوراً اپنی انگلی کو گرا دیا، اور گرانے کے بعد بقیہ ساری انگلیوں کو سیدھا کر لینا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. انگلی کو یوں یوں حرکت دینا یہ درست نہیں ہے. دو انگلیوں سے بھی اشارہ نہیں کرنا، یہ بھی غلط ہے. اور حاشیۃ الطحطاوی علی المراقی، اس میں سید احمد طحطاوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ حلقہ بنانے کا جو عمل ہے یہ قبل تشہد بھی نہ ہو اور بعد تشہد بھی نہ ہو. یعنی جب ہم التحیات پڑھ رہے ہیں تو پہلے سے حلقہ نہ بنائے ہوا التحیات للہ والصلوات والطیبات، ایسے حلقہ نہیں بنائیں گے. یہ جب تشہد کا وقت آ جائے اسی وقت حلقہ بنے گا. اسی وقت حلقہ بننے کے بعد یہ اپنا کام پورا ہو گیا. انگلیاں ہم نے ساری سیدھی کر لینی ہیں. وہ فرماتے ہیں لا یعقد قبل التشہد ولا بعدہ، کہ نہ قبل تشہد حلقہ بنائے رکھنا ہے التحیات شروع میں، اور نہ ہی التحیات میں اشہد واللہ الہ الا اللہ یہ پڑھنے کے بعد اسی حالت میں درود شریف دعا یہ پڑھنا انہوں نے منع فرمایا. اور سنت سے بھی اس طرح ثابت نہیں ہے کہ اس طرح حلقہ بنا کے رکھنا. ٹھیک ہے. اب التحیات جب ہم نے پڑھ لی اور یہ رکعت ہم نیت کر رہے تھے 4 رکعت فرض عشاء کی، تو فرض نماز میں یا سنت مؤکدہ میں یا وطر میں دوسری رکعت میں التحیات کے بعد درود شریف نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. جب ہم نے پڑھ لیا واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ ہمارا واجب ادا ہو گیا. اب ہمیں حکم ہے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا. اور تیسری رکعت کے کھڑے ہونے کا بھی انداز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے ہم گھٹنے اٹھائیں، بلکہ ہمارا انداز ہوگا پہلے ہمارے ہاتھ گھٹنوں پہ آئیں گے اور پھر ہم پنجوں پہ زور دیتے ہوئے کھڑے ہوں گے اللہ اکبر، اور اپنے ہاتھوں کو پھر ہم نے ناف کے نیچے باندھ لینا ہے اور اپنی نظر وہاں ہوگی. اب ہم آ گئے تیسری رکعت میں، اور فرض کی تیسری رکعت میں یہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا مستحب ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے، سورت کا پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن افضل ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے تیسری رکعت میں. اس کے بعد ہم نے رکوع سجود کیا، چوتھی رکعت میں آ گئے. چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے، یہ پڑھی. اس کے بعد پھر ہم سجدے میں چلے گئے. اچھا، فرض نماز میں یہ تیسری اور چوتھی میں قرات فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے. اور رہا فرض نماز کے علاوہ سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ یا 4 رکعت والی نوافل یا وطر، سب میں ان سب کے اندر تیسری رکعت یا تیسری اور چوتھی رکعت ان کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب ہے اور سورت کا ملانا بھی واجب ہے. اب ہم آ گئے التحیات، تیسری چوتھی رکعتیں بھی ادا ہو گئیں. اب اس کے بعد پھر دوبارہ جب ہم التحیات میں بیٹھیں گے، اس التحیات کو کہا جاتا ہے قاعدہ اخیرہ. اور قاعدہ اخیرہ یہ نماز کا چھٹا فرض. تو پہلا یہ ناظرین مدنی چینل کے ناظرین شاید ان کو یاد رہے نہ رہے، تو ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں کیونکہ نماز کے اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں. پہلا فرض تکبیر تحریمہ، اور دوسرا فرض قیام، تیسرا فرض قراءت، اور چوتھا فرض رکوع، اور پانچواں فرض سجدہ کرنا، 2 سجدے کرنا ہر رکعت میں، اور چھٹا فرض یہ قاعدہ اخیرہ. جبکہ قاعدہ اولا جو 2 رکعت پہ کیا جائے گا 4 والی رکعتوں میں یا 3 والی رکعتوں میں، تو وہ واجب ہوتا ہے اور یہ ہے فرض. قاعدہ اخیرہ کے اندر میں التحیات پڑھنا یہ فرض نہیں ہے، التحیات پڑھنا یہاں پر واجب ہے. لیکن جتنی دیر تک التحیات پڑھی جا سکتی ہے اتنی دیر تک بیٹھنا فرض ہے. التحیات پڑھنا واجب، اور جتنی دیر میں التحیات ہم پڑھ سکتے ہیں اتنی دیر تک بیٹھنا یہ فرض ہے. اس کو قاعدہ اخیرہ کہیں گے. ہم نے التحیات میں انگلی اٹھانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا. التحیات پوری ہونے کے بعد اب درود شریف پڑھنا یہ سنت ہے. اس کے لیے درود ابراہیمی کا انتخاب کرنا یہ افضل ہے، مستحب ہے،
لیکن اگر کسی نے درود شریف میں کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیا تو سنت ادا ہو جائے گی، صحیح ہے، لیکن درود ابراہیمی پڑھنا اس موقع پر مستحب اور افضل ہے۔ التحیات ادا کرنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ کو کوئی دعائے معصورہ یاد ہو، دعائے معصورہ اس دعا کو کہتے ہیں جو قرآن اور احادیث میں آئی ہوں۔ اب چاہے آپ ربی جعلنی پڑھ لیں یا ربنا آتینا پڑھ لیں، اگر ربنا آتینا پڑھ رہے ہیں تو اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو بہار شریعت میں صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے لکھی ہیں اس مقام پر دعا پڑھنے کی، تو جو دعا آپ کو یاد ہوئیں بآسانی وہ آپ دعا پڑھیں گے، اور دعا پڑھنے کے بعد اب ہم جا رہے ہیں نماز کے اختتام کی طرف۔ صحیح، اور نماز کے اختتام میں یہ اچھا اس طرح التحیات میں ہماری نظریں جو ہوں گی نا وہ جھولی میں ہوں گی، ٹھیک ہے، اب سجدے کی جگہ پہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہماری نگاہیں التحیات پڑھتے وقت، درود شریف پڑھتے وقت، دعا پڑھتے وقت ہماری نگاہیں جھولی میں ہوں گی، ٹھیک، اور سجدے میں ہماری نگاہیں ناک کی نوک پہ، ناک پر ہوگی، رکوع میں دونوں پاؤں پر ہوں گی، اور قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر ہوگی۔ اب ہم نے سلام پھیرنا ہے، یہ سلام پھیرنا یعنی نماز سے نکلنا، تو نماز کے 6 فرائض تو قادہ اخیرہ تک ہو جاتے ہیں، اور 7واں فرض خروج بسنعہ، خروج بسنعہ، خروج نکلنا، اور بسنعہ، سن کہتے ہیں ارادہ، کام، اپنے کام، کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے نماز سے نکل جائے، تو اب اس موقع پر نماز سے نکلنا یہ 7واں فرض ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے ہمیں اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ نماز سے نکلتے وقت ہم نے السلام کا لفظ کہنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں سنت ہے علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے، لفظ السلام واجب ہے، اور اس کے ساتھ علیکم ورحمۃ اللہ تک پڑھنا یہ سنت ہے، یعنی واجب پلس سنت دونوں اس میں آ جاتی ہیں۔ اب ہم نے سلام پھیرنے کے لیے سیدھے سلام میں سیدھی طرف گردن کو پھیرنا یہ بھی سنت ہے، الٹی طرف سلام پھیریں گے تو گردن کو الٹی طرف پھیرنا یہ بھی سنت ہے، لیکن اس وقت ہماری نگاہیں کندھوں پر ہوں گی، ٹھیک، دائیں طرف سلام سب سے باہر پھیرنے میں نکل کر دیکھتے ہیں جی یا آگے پیچھے نظر مطلب ہے، یوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ کمر کا یہ جھکاؤ اور اس نمازی سے وہ آگے کے نمازیوں کو دیکھنا اسی طرح السلام علیکم، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے آپ نے پوری گردن بھی نہیں گھمانی، بلکہ اتنا گھمانا ہے کہ آپ کی نظریں کندھے پہ آ جائیں، ٹھیک، تو ہلکی سی گردن خم کرنے سے بھی یہ آ جائے گی۔ جب ہم سیدھی طرف سلام پھیریں گے تو ہماری نیت یہ ہوگی، اگر ہم امام ہیں تو ہماری نیت یہ ہوگی کہ اس سیدھی طرف کے جتنے بھی نمازی ہیں ٹھیک، ان سب کو بھی میں سلام پیش کر رہا ہوں، اور جو سیدھے ہاتھ پہ نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں میں ان فرشتوں کو بھی سلام کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نیت دل میں سب پہ سلامتی کی ہو۔ اس طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نظریں یہاں پہ ہوں گی، نیت یہ کرنی ہے اس طرف کے جتنے نمازی ہیں، اور اس طرف بائیں ہاتھ پہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ برائیاں لکھتے ہیں، سیدھے ہاتھ پہ جو فرشتے مقرر ہیں وہ نیکیاں لکھتے ہیں، تو بائیں ہاتھ پہ جب سلام پھیریں گے تو فرشتے کو بھی نیت میں شامل کرنا ہے، اس طرف کے جتنے نمازی ہیں ان سب کو بھی شامل نیت کرنا ہے، اس طرح ہماری نماز مکمل ہوگی۔ اچھا، اب سلام پھیرتے وقت مقتدی کیا کریں گے؟ مقتدی یہ کریں گے، جب وہ مقتدی سلام پھیریں گے تو امام صاحب اگر سیدھی طرف ہیں اور میں امام کی بائیں طرف مجھے صف میں جگہ ملی، تو جب میں سلام پھیروں گا تو میری نیت یہ ہو کہ میں اس طرف کے نمازیوں کو، فرشتے کو، اور سیدھی طرف جو امام صاحب ہیں ان سب کو سلام کر رہا ہوں، اور جب بائیں طرف سلام پھیروں گا تو اس طرف چونکہ امام نہیں ہے، امام تو اب صرف نمازی اور فرشتے کی نیت کروں گا، اور اگر امام صاحب اس طرف ہیں اور میں صف میں سیدھی طرف تھا تو سیدھی طرف سلام پھیرنے میں فرشتوں اور اس طرف کے نمازیوں کی نیت کرنی ہے سلام پھیرتے وقت، اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت فرشتے، نمازی اور امام کی نیت کرنی ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر سلام پھیرتے وقت بسا اوقات غلطی کیا ہوتی ہے، یعنی انداز لوگوں کے، یہ سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ گردن کو جو جھٹکا دینا ہے نا، پتہ نہیں کہاں سے لے کر آئیں یہ، تو یہ گردن کو جھٹکا دینے کا حکم، یا اس طرح بالکل ایک فوجی انداز میں کہ گردن یوں کر کے پھر جھٹکا دیں گے، تو نہ ایسے جھٹکا دینا ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ دیکھو نارمل حالت میں ہم نے لینا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر واپس آ جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح۔ ٹھیک، یہ نماز کا ایک طریقہ بتایا تھا جو اسلامی بھائیوں سے متعلق تھا۔ اچھا، اس میں کچھ چیزیں اسلامی بہنوں
کے حوالے سے ہے اچھا اگر امام سے پہلے ہی سلام کر لیا تو امام سے جلدی ہوتی ہے نکلنے کی، صفوں سے پیچھے نکلنے کی، ایک ہوتا نا، امام سے پہلے سلام نہیں پھیریں گے. صحیح. ہم ہیں امام کے مقتدی. مقتدی کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنے والا. تو ہم نے امام سے پہلے کوئی بھی کام نہیں کرنا. صحیح. ہم امام کے پیچھے پیچھے رہیں گے لیکن بہت زیادہ پیچھے بھی نہیں رہنا. صحیح. ہم نے امام کے ساتھ ساتھ کام کرنا ہے لیکن پیچھے رہ کر. اچھا اسلامی بہنوں کا جو طریقہ کار تھا اس حوالے سے، جیسے تو پورا اسلامی بھائیوں سے متعلق کچھ ہم نے طریقہ بتایا. اسلامی بہنیں جو نماز ادا کریں گی اس میں جب ان کے نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ تھا، نماز کے لیے ہاتھ اٹھائیں گی تو کندھوں تک اٹھائیں گی اور ہاتھ انہوں نے اپنے سینے کے چھاتی کے نیچے سینے پر ہاتھ باندھنا ہے. سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کی پشت پر ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا اس دوران نظریں وہی سجدے کی جگہ پر. جب یہ رکوع میں جائیں گی تو اسلامی بہنوں کو کمر سیدھی کرنے کا حکم نہیں ہے. وہ اپنی یہ انگلیاں جو ہے نا جی یہ گھٹنوں تک لگا دیں گی. صحیح ہے. اور زیادہ نہیں جھکنا. صحیح ہے. بھائی یہ گھٹنوں پہ لگا دیا اور گھٹنوں میں تھوڑا بہت خم رہے. صحیح. زیادہ نہیں جھکیں گی. تسبیحات وغیرہ پڑھیں. اس کے بعد یہ قومہ ہو گیا. اب یہ جائیں گی پھر سجدے میں. تو سجدے میں جانے کا انداز اسلامی بہنوں کا بھی وہی ہے کہ پہلے گھٹنے، پھر ان کے ہاتھ آئیں گے، پھر ناک، پھر پیشانی. لیکن اسلامی بہنوں کو سجدہ کرنا ہے سمٹ کر. ٹھیک ہے. کس طرح سمٹ کے کرنا ہے کہ ان کی یہ کلائیاں زمین پہ بچھی ہوں گی، ان کے یہ بازو یہ کروٹوں سے لگے ہوئے ہوں گے، ان کی پنڈلیاں زمین سے لگی ہوں گی، ان کی رانیں پنڈلیوں سے لگی ہوں گی، پیٹ رانوں سے لگا ہوگا، بالکل زمین سے چمٹ جائیں. صحیح. سمٹ کر یہ سجدہ کریں گی. اور سجدے میں اسلامی بہنوں کو دونوں پاؤں وہ دائیں طرف بھی نکال سکتی ہیں اور پیچھے بھی اگر کر رہی ہیں تو یہ بھی کوئی مطلب مکروہ نہیں ہے. صحیح. بہتر ہے کہ دائیں طرف کو جو نکالنا ان کے لیے آسان ہو اس طرح دائیں طرف پاؤں اپنے نکال دیں. جلسے میں بیٹھیں پھر دوسرا سجدہ کریں. جلسے میں بیٹھنے کا جو انداز ہے، جلسے میں اسلامی بہنیں بیٹھیں گی بائیں سورین پر. صحیح. الٹا پاؤں نکال دیں گی سیدھے پنڈلی کے نیچے کی طرف. اور یہ بائیں سورین پہ بیٹھنے کے بعد جلسہ کریں گی. پھر دوسرا سجدہ، پھر التحیات کا انداز بھی وہی ہوگا جو جلسے کا ہوگا. لیکن اسلامی بہنیں جب بیٹھیں گی نا تو میں تو اسلامی بھائیوں کی طرح بیٹھا ہوں. انشاءاللہ ابھی ایک کلپ آپ کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا دکھایا جائے گا جس میں اسلامی بہنوں کے حوالے سے جو مردوں اور اسلامی بہنوں کی نماز میں جو فرق ہے. جی جی. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کیا نماز میں اسلامی بہنوں کے لیے بھی کوئی سنتیں ہیں؟ عائشہ صدیقہ کے 10 حروف کی نسبت سے اسلامی بہنوں کے لیے نماز کی 10 سنتیں بیان کرتا ہوں. نمبر 1، اسلامی بہن کے لیے تکبیر تحریمہ اور تکبیر قنوت میں سنت یہ ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے. نمبر 2، قیام میں عورت اور خنثی یعنی ہیجڑا الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پشت پر سیدھی ہتھیلی رکھے. نمبر 3، اسلامی بہن کے لیے رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا اور انگلیاں کشادہ نہ کرنا سنت. نمبر 4، رکوع میں تھوڑا جھکے یعنی صرف اتنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. پیٹھ سیدھی نہ کرے اور گھٹنوں پر زور نہ دے، فقط ہاتھ رکھ دے اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی بھی رکھے اور پاؤں جھکے ہوئے رکھے. مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ کر دے. 5، 6، 7 اور 8 سمٹ کر سجدہ کرے یعنی بازو کروٹوں سے، پیٹ رانوں سے، رانے پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دے. 9، دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہو کر دونوں پاؤں سیدھی جانب نکال دے. 10، الٹی سورین پر بیٹھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ نے ابھی اسلامی بہنوں کی نماز کی سنتوں میں ارشاد فرمایا کہ قیام میں عورت اور خنثی یعنی ہجڑا الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پشت پر سیدھی ہتھیلی رکھے. تو کیا اس پر سب ہنسیں گے نہیں؟ دیکھو سب ہنسیں اور روئیں، سنت میں عظمت ہے. تو اس کو
اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اللہ نے جیسا بنایا اس کی مشیت پر خوش رہے۔ ایسوں کی تسلی کے لیے عرض ہے، احیاء العلوم میں حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل کرتے ہیں کہ ایک خنثی یعنی ہجڑا جب فوت ہو گیا تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ پوچھا کیوں، سبب کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں چونکہ ہجڑا تھا، شدید احساس محرومی، احساس کمتری، اور لوگ بھی مجھ پر ہنستے تھے، اللہ تعالیٰ کو میری اس بے بسی پر رحم آ گیا، میری بخشش فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ یہ بھی انسان ہے، اگر کہیں ایسا شخص ہمیں نظر آئے بھی تو اس پر ہنسنا نہیں چاہیے۔ کیا پتہ ہم ہنسے اور ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں یا ہم اس سے بدتر ہو جائیں، بلکہ یہ بدتر بھی تو نہیں ہے نا، ایک جسمانی اس میں خامی ہے۔ جیسے کوئی اندھا ہوتا ہے، کوئی لنگڑا ہوتا ہے، کوئی لنجا ہوتا ہے، کوئی بہرا ہوتا ہے، کوئی کانا ہوتا ہے، اللہ جیسا بنائے۔ تو کسی کو بھی جسم کی خامی دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا یہ گناہ کا کام ہے۔ توبہ استغفر اللہ، دل آزاری ہے، اور ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہماری بھی آنکھوں کے دیے بجھ گئے، ہم کسی اندھے پر ہنسیں، کسی لنگڑے پر ہنسیں، ہم لنگڑا لنگڑا کہہ کر چڑھائیں اور ہم چلیں اور ہم گریں، ٹانگ ٹوٹ جائے تو، یا گاڑی مار دے اور دونوں ہی ٹانگیں ٹوٹ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے، اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اگر کسی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں، تین ہماری طرف آ رہی ہیں۔ دیکھو آپ یہ انگلی اٹھائیں گے، تین آپ کی طرف کے، گویا یہ ایک خاموش زبان ہے کہ تو اس پر اعتراض کر رہا، دیکھ تیرے اوپر تین انگلیاں اعتراض کر رہی ہیں، تو زیادہ قابل اعتراض ہے، بس اپنے آپ کو دیکھ، کسی کو کیوں دیکھتا ہے؟ دوسروں کی عیبوں کی ٹٹول میں مت پڑ، بلکہ اپنے عیبوں پر نظر رکھ، کہ عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر، جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا ہجرے سے اسلامی بہن کا پردہ ہے؟ جی ہاں، ہجڑا بھی مرد ہی کے حکم میں ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہجڑا مرد ہے، جماعت میں یہ مردوں ہی کی صف میں کھڑا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کوشش کی گئی کہ ہم نماز کا عملی طریقہ پریکٹیکل آپ کے سامنے پیش کریں۔ یقیناً آپ کو کافی فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اس میں ابھی بھی بہت ساری باتیں کی جا سکتی تھیں، لیکن ظاہر وقت جتنا تو اس حساب سے کوشش کی گئی۔ آخر میں جو ہمارے اسلامی بھائی بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں عموماً نوافل، تو اس میں بھی ہوتا ہے رکوع، تو بیٹھ کر کس طرح رکوع کیا جاتا ہے، آئیے آپ کو اس کا ہم پریکٹیکل دکھاتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی بہت سارے بہت زیادہ جھک جاتے ہیں یا اوپر کی طرف ہوتے ہیں۔ کنفیوژن رہتی ہے، جی بعض لوگ رکوع میں جھکتے ہیں تو بالکل سجدے کے قریب ہو جاتے ہیں، جی سر اٹھا ہوا ہوتا ہے، بس وہ بہت زیادہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب بیٹھ کر ہم قرات سے فارغ ہو گئے، اب ہم نے جانا ہے رکوع میں، ٹھیک۔ تو فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت سے سوال ہوا کہ رکوع میں کتنا جھکنا چاہیے جب بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے فرمایا کہ جب رکوع میں مطلب جا رہے ہیں تو اپنے سر کو اتنا جھکائے کہ گھٹنوں کے مقابل آ جائیں، صحیح، تو اتنا، یعنی ہم قرات سے فارغ ہوئے، اللہ اکبر، اتنا یعنی اس جھکانا کی ہے سیدھ میں آ جائیں گھٹنوں کی، کہ ہم یہ کہہ گھٹنوں سکتے کی سیدھ میں آ جی۔ جائیں۔ اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جب بیٹھ کے رکوع میں جانے کا مرحلہ آتا ہے تو وہ بہت زیادہ سجدے کی جگہ پہ جھک جاتے ہیں جی، اور اپنے آپ کو اٹھا لیتے ہیں، صحیح، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے قرات سے فارغ ہوئے، رکوع میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر، اتنا جھکیں کہ آپ کا سر ان گھٹنوں کے مقابل آ جائے، سیدھے میں آ جائے، اس سے آگے نہ جائے۔ آپ کا اتنا جھک جانا یہ رکوع کے لیے کافی ہے، اور اسی حالت میں سبحان ربی العظیم یہ 3 مرتبہ آپ پڑھیں،
یا 5 یا 7 جتنی مرتبہ پڑھنا ہے، بسمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اس طرح اپنی نماز اچھا، اس میں یہ کہ ایک کانسیپٹ یہ ہے عوام کا کہ عشاء کے آخر کے 2 نوافل یا ظہر کے بیٹھ کر ہی پڑھنے چاہیے. نوافل بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے، لیکن بلا عذر اگر کوئی بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے. یعنی جو کھڑے ہو کے نوافل پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا جو ثواب خاص ہے، جو مقدار ہے، بیٹھ کر بلا عذر نماز پڑھنے والے کو اس کا آدھا ثواب ملتا ہے. تو بلا عذر بیٹھ کے نہ پڑھیں، کھڑے ہو کر ادا کریں، لیکن اگر بیٹھ کے اگر کوئی پڑھتا ہے تو جائز ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. ماشاءاللہ عز و جل نماز کا پریکٹیکل ہوا. ہم دارالفتہ کے جو ہمارے مدنی عالم اسلامی بھائی، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے کافی اچھے انداز میں ہمیں نماز کا پریکٹیکل کر کے بتایا. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. سلسلے کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو پریکٹیکل نماز کا ہم نے سیکھا، ہمیں اس کے مطابق نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے فرائض، واجبات، سنت، مستحبات پر عمل کرتے ہوئے اپنی نمازوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.